اسٹوڈنٹ کیسے ہیں بیٹا آپ لوگ؟ آج ہم لوگ آپ کا ایجوکیشن کا یونٹ نمبر 2 کا لیکچر نمبر 6 جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے۔ ٹاپک ہمارا بیسک کریکٹرسٹک آف ریئلزم ہے، یعنی حقیقت پسندیدیت کی بنیادی خصوصیات۔ یہ کویسچن کس طریقے سے آ سکتا ہے، یہ سارے مین ٹاپک آپ کے یہیں پہ درج کیے گئے ہیں، یعنی اس کی بنیادی خصوصیات بھی آ سکتی ہیں، بنیادی صفات کے نام سے بھی آ سکتا ہے، اساسی فیچرز، بنیادی اصول، نمایاں خد و خال، رہنما اصول، مرکزی خیالات، ٹھیک ہے، بنیادی عقائد، بنیادی قضیات، یا پھر اساسی دعوے یا اساسی کلیات کیا ہیں۔ کسی بھی طریقے سے یہ کویسچن آئے، آپ کو جو ٹاپک ہوگا اسی ٹاپک کو آپ کو ڈسکس کرنا ہوگا۔ حقیقت پسندیدیت کی جو بنیاد ہے وہ اس عقیدے پر ہے کہ کائنات کے اندر جتنی بھی موجود اشیاء ہیں وہ آزادانہ طور پر اپنا وجود رکھتی ہیں، انہیں اپنے وجود کی بقا کے لیے کسی بھی ذہن کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر ذہن اور شعور نہ بھی ہوں تو تب بھی ان کی اپنی ایک خود مختار حیثیت ہوتی ہے، جیسا کہ ارسطو جو ہے اس کے مطابق جو ہے وہ ایتھنز میں لائسم کے نام سے تعلیمی ادارہ قائم ہے۔ یہاں پر وہ یونان کے اعلیٰ ذہنی صلاحیتوں کے حامل نوجوان کو تعلیم دیتا تھا۔ ارسطو کا یہ عقیدہ تھا کہ کائنات مادہ کی صورت میں موجود ہے، اس کا تصور کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں، یعنی کہ وہ ایک مادہ ہے اور تصور کے ساتھ اس کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں۔ تعلیم فرد کی استدلالی قوتوں کی پرورش کا عمل ہے تاکہ اسے بہترین انتخاب کے قابل بنایا جا سکے۔ اس کے خیال میں آئیڈیاز مادہ کے بغیر اپنا وجود قائم رکھ سکتے ہیں۔ وہ مزید یہ کہتا تھا کہ مادہ آئیڈیاز کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا، یعنی کہ آئیڈیاز مادہ کے بغیر رہ سکتے ہیں لیکن مادہ آئیڈیاز کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ حقیقت پسندوں کا مزید یہ دعویٰ ہے کہ اشیاء حقیقت میں موجود ہیں، انسان ان کا شعور اور ادراک رکھیں یا نہ رکھیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، انسان کے ذہن سے باہر ایک مطلق حقیقت موجود ہے جو مادی کائنات ہے۔ ریئلزم کے بنیادی اصول یہ ہیں، جس میں پہلا اصول ہے آپ کا کائناتی وجود کا مقصد روح کو خدا کے ساتھ دوبارہ منسلک کرنا ہے، یعنی حقیقت پسندیدیت کے جو حامی ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ خدا مطلق ٹیچر ہے، صرف ٹیچر ہی علم کے راستے کی طرف نشاندہی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، صرف خدا ہی روح تک رسائی پا سکتا ہے، انسانی روح لافانی ہے، تدریس ایسا طریقہ ہے جس کے باعث انسانیت کی خدمت کی جا سکتی ہے، یہ خدائی عمل کا ایک حصہ ہے، انسانوں کو جہالت سے نکال کر روشنی کی طرف لانا ان کی سب سے بڑی خدمت ہے۔ خدا نے اس امر کو ممکن بنا دیا ہے کہ انسان حقیقی علم حاصل کر سکیں، اسی علم کے ذریعے خدا تک بہتر فہم پا سکیں۔ ہمارا بہتر تفکر وہ ہے جو خدائی منشا کے ساتھ ہم آہنگ ہو۔ خدا ایک پاکیزہ استدلال ہے اور یہی استدلال ہر شے کی سچائی ہے۔ ہستی اور کائنات کے وجود کا واحد مقصد انسانی روح کو خدا کے ساتھ دوبارہ منسلک کرنا ہے، یعنی پیدا ہونے کے بعد انسان جب دنیا میں آتا ہے تو یہاں پہ اس کی اس طریقے سے رہنمائی فراہم کرنا کہ اس کو جو ہے وہ یہ رہنمائی اس کے لیے خدا تک پہنچنے کا سبب بن جائے۔ دوسری بات اس کے اندر انسانی فطری قوانین کی حکمرانی تسلیم کر کے ان کا علم حاصل کرنا ہے۔ حقیقت پسند فطری قوانین پر یقین رکھتے ہیں، وہ اصرار کرتے ہیں کہ انسان فطری اصولوں کی حکمرانی تسلیم کر کے بہتر زندگی گزار سکتا ہے۔ انسانوں کے تمام تر تجربات کی بنیاد کائنات میں جاری مادی قوانین ہے، اور یہ مادی قوانین اصل میں فطری قوانین ہے۔ اخلاقیات کے میدان میں ان فطری قوانین کو اخلاقی قوانین قرار دیا جاتا ہے۔ جس طرح مادی علوم میں کشش ثقل کا قانون بقائی حیثیت کا حامل ہے، اسی طرح اخلاقی قانون بھی کسی بھی فرد اور قوم کے لیے بقائی حیثیت کے حامل ہوتے ہیں۔ ہر انسان اخلاقی اور فطری قوانین کے بارے میں کسی نہ کسی درجہ کا علم رکھتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ افراد حقیقت کے ناظر ہیں، یعنی the people are spectators of reality۔ حقیقت پسندوں کے نزدیک انسان حقیقت کے ناظر اور شاہد ہیں۔ ریئلزم کا نظریہ علم بھی ناظر تھیوری کہلاتا ہے، یعنی اس کو ہم ناظر تھیوری بھی کہہ سکتے ہیں۔ اپنے حسی تجربات کے دوران افراد کائنات میں کئی طرح کی اشیاء دیکھتے ہیں۔ بطور ناظر حقیقت افراد اشیاء کی صورت اور ساخت کے حوالے سے درجہ بندی کرتے ہیں، مماثل خصوصیات رکھنے والی اشیاء کی کیٹیگریز بناتے ہیں۔ کسی فرد کا کسی شے کے بارے میں تصور اسی وقت ہی درست ہو سکتا ہے جب وہ اس شے کی کائنات میں موجود ساخت سے ہم آہنگ ہوتا ہے۔ نظری یعنی نظر سے اس چیز کو دیکھنا اور اشیاء کی کیٹیگریز بنانا جو مماثل اشیاء ہیں ان کو خصوصیات کے مطابق ترتیب دینا اور ان کو سمجھنا اس نظریے کا حصہ ہے۔
اس کے بعد آ جائے گا مسرت کا حصول بنیادی مقصد حیات ہے، یعنی ہیپینس از دا چیف گول آف آور لائف۔ ریئلزم کے نزدیک انسان استدلالی مخلوق ہے۔ انسان جب تفکر کرتا ہے تو اپنا مقصد پا لیتا ہے۔ تفکر انسان کی سب سے اعلیٰ خصوصیت ہے۔ مسرت کا حصول بنیادی مقصد حیات ہے، جو بنیادی طور پر تفکر کا نتیجہ ہے۔ تعلیم کا بنیادی وظیفہ یہ ہے کہ وہ انسانی معاشرہ میں ہم آہنگی، توازن اور مسرت کے مواقع پیدا کرے۔ وہ فرد جو زندگی میں حقیقی مقصد کے حصول کی کوشش کرتا ہے، وہ ایک استدلال بنیاد معقول زندگی گزارنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ ایک استدلال پسند انسان سنہری استدلال کو فالو کرتا ہے۔ سنہری استدلال ایسا راستہ ہے جو فرد کو انتہاؤں کے نقصانات سے بچاتا ہے، یعنی کہ جو بہت ہی برے قسم کے اثرات ہیں ان سے بچا لیتا ہے، نقصانات سے بچا لیتا ہے۔ اس کے بعد آ جائے گا نصاب اور تدریس یکساں اہم ہے۔ حقیقت پسندوں کے نزدیک عملے تعلیم میں نصاب اور تدریس کا مقام یکساں ہے، ایکول ہے۔ ٹیچر کو چاہیے کہ اپنے پاس جو ہے نفس مضمون کا اسے علم ہو، تدریس کے لیے طریقہ کار ہوں اس کے پاس۔ تعلیمی نفسیات کے کورسز کے ذریعے ٹیچر ایسے طریقہ کار سیکھ سکتا ہے جنہیں استعمال میں لا کر وہ طلباء میں آموزش کی تحریک پیدا کر سکتا ہے، یعنی طلباء کے اندر یہ تحریک پیدا کر سکتا ہے کہ وہ سیکھے اور اپنے اندر تبدیلی پیدا کرے۔ ان طریقوں کے ذریعے وہ تعلم کے عمل میں سہولت کار کا فریضہ مؤثر طریقے سے انجام دے سکتا ہے۔ دنیا کا ہر مضمون تدریسی اصولوں کے تحت ہی پڑھایا جاتا ہے۔ کسی بھی نفس مضمون کو طلباء تک ڈلیور کرنے کے لیے عمل تدریس جو ہوتا ہے وہ انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ دنیا کے ہر نظام میں نفس مضمون اور تدریسی اصولوں کا تعلق جو ہے بے شک آفاقی تعلق ہے۔ اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ نیکسٹ آگے اس کا آ جاتا ہے کہ تدریس کی صورتیں اختیار کر سکتی ہے، یعنی انسٹرکشن کین ٹیک اے ورائٹی آف فارم، کیونکہ تدریس کا اصل مقصد سکھانا ہوتا ہے اور سکھانے کے لیے استاد کئی طریقہ کار اختیار کرتا ہے بچوں کے ذہنوں اور ان کی استعدادوں کے مطابق۔ حقیقت پسندوں کے خیال میں حقیقی تدریس کئی طرح سے جاری رہ سکتی ہے۔ یہ لیکچر آزاد مباحثہ، لائبریری ورک، آزاد مطالعہ یا ریسرچ منصوبہ کی صورت میں ممکن ہو سکتی ہے۔ تدریس کے فارمیٹ کے انتخاب کا انحصار اس امر پر ہے کہ ٹیچر کس صورت کو نفس مضمون کی تدریس کے لیے مؤثر تصور کرتا ہے۔ ایک حقیقی ٹیچر مرحلہ وار اور منظم آموزشی مہارتوں پر فوکس کرتا ہے۔ تدریس کے لیے نفس مضمون کی تنظیم ٹیچر کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اسے چاہیے کہ اس کے پاس اپنے تدریسی مضمون کا ایکسپرٹ نالج ہو، یعنی اس کے پاس علم ہونا بہت ضروری ہے اور اعلیٰ قسم کا علم ہونا ضروری ہے۔ ٹیچر کو چاہیے کہ وہ اپنے سبجیکٹ سے متعلقہ وسیع علم رکھے، ساتھ ہی وہ متعلقہ تدریسی طریقوں کے استعمال سے بھی واقف ہو۔ نیکی کی بنیاد ضبط ذات پر ہے، یعنی ورچو ڈیپینڈ آن سیلف کنٹرول۔ سیلف کنٹرول از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ۔ حقیقت پسند یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ انسانی زندگی کا سب سے اہم مقصد مسرت کا حصول ہے۔ نیکی اور دانش اسی مسرت کے حصول کے دو اہم ذرائع ہیں اور یہ بذات خود اپنے اندر کوئی مقصد نہیں رکھتے۔ انسان اپنے ذہن میں موجود تمام ممکنہ صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر حقیقی مسرت کا حصول ممکن بنا سکتے ہیں۔ نیکی کی بنیاد واضح اخلاقی بصیرت اور ضبط ذات، متوازن خواہشات اور صائب ذرا پر ہے۔ فکری صلاحیتوں کو استعمال میں لا کر اور تخلیقی رویے اپنا کر فرد اپنی ذات میں ایسی صفات پیدا کر سکتا ہے جو اسے نیکی اور مسرت سے لبریز دنیا تک لے جا سکتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے مادہ مطالعہ آئیڈیاز کی بہتر تفہیم دیتا ہے، یعنی میٹر لیڈز ٹو بیٹر انڈرسٹینڈنگ آف آئیڈیاز۔ حقیقت پسندیت اس امر پر اصرار کرتی ہے کہ مادہ کا مطالعہ آئیڈیاز کی تفہیم میں مدد دیتا ہے۔ کوئی بھی آئیڈیا اس وقت تک حقیقت نہیں بن سکتا جب تک وہ کسی مادی وجود میں ڈھل کر سامنے نہ آئے۔ ہر شے اس صورت میں نظر آنی چاہیے جس کے لیے اسے تخلیق کیا جاتا ہے۔ آئیڈیا سے مادہ تک کا سفر دراصل صلاحیت سے حقیقت تک حرکت ہے جس میں چار علتیں شرکت کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر ماربل کا ایک ٹکڑا مادی علت ہے، مجسمہ ساز اسے عورت کے مجسمہ میں تراشنا چاہتا ہے، یہ صورتی علت ہے، جس مجسمہ ساز نے اسے عورت کے روپ میں تراش دیا، یہ اہلیت علت ہے، جب ماربل نے عورت کے مجسمہ کا روپ لیا تو یہ حتمی علت ہے۔ اس طرح ماربل کی صلاحیت نے حقیقت کا روپ لے لیا۔ انسانوں کی نمو میں بھی علتیں منطقی اور بتدریج نمودار ہوتی ہیں۔ اس کے بعد آ جائے گا مادہ
جو ہے علم کا تعلق مادی دنیا سے ہے. نالج کنسرن دا فزیکل ورلڈ. حقیقت پسند فلاسفہ کے نزدیک علم کا تعلق اس ساری دنیا سے ہے جس میں انسان رہتے ہیں. بعد طبیعیات حقیقت کے معروضی نظم کے طور پر وجود رکھتا ہے. جب کسی شے کے بارے میں جانتے ہیں تو ہمارا یہ جاننا لازمی طور پر کسی شے سے متعلق ہوتا ہے. ہمارے ذہن میں موجود تصورات صرف اسی وقت ہی حقیقت ہوتے ہیں جب وہ کائنات میں موجود ان سے منسلک اشیاء سے رابطہ قائم کرتے ہیں. اسکول کی ذمہ داری ہے کہ وہ طلباء کو معروضی دنیا کے حقائق سے آگاہ کرے. یہ تھا ہمارا بیٹا آج کا لیکچر. اب آپ لوگ اس کو غور سے ایک دفعہ سنیں، اپنی بک کو سامنے رکھیں، سمجھیں، اور کسی بھی قسم کا کوئی پرابلم ہو تو آپ مجھ سے دوبارہ ڈسکس کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.